बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल जो फ़ैसला है वो तो सब ने सुन लिया और उसकी तफसीलात भी सामने आ गई, लेकिन इस फ़ैसले का असर क्या है उस पर बात करना है। मौसम आ गया है सुप्रीम कोर्ट के दावों की धुलाई का। ये बात चीफ़ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना मनसब संभालते ही कही थी कि हम सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना है और अपनी गलतियां तस्लीम करके उनकी तस्सीह करनी है। और इसका आगाज़ हम अपनी ज़ात से करेंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां की हैं, जो उसके चेहरे पर लगे हुए दाग हैं, पहले उनको धोएंगे और फिर बाकियों को भी मौका देंगे कि या तो वो अपनी ख़ुद इस्लाह कर लें, वरना फिर अदालत जो है जो कर सकेगी वो करेगी, जिसके चेहरे पर जो दाग है वो धोएगी। ये वो बयान था या ये वो नैरेटिव है या वो लिगेसी है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लेकर चल रहे हैं। उन्होंने चलने का ऐलान किया था और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहला दाग धो दिया गया है। ये दाग था एक ऐसे फ़ैसले का जो शदीद तरीन तनक़ीद का निशाना था, जिसमें अब ये वाकई दाग था। और ये दाग इस लिहाज से नहीं था कि एक नायल या करप्ट पॉलिटिशियन को कोई सज़ा सुनाई गई थी जो कानून में दी गई है, बल्कि ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि एक मुकदमा जो अदालत के सामने था ही नहीं। अदालत के सामने था पनामा केस, और पनामा केस में भी वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बराह रास्त नॉमिनेटेड नहीं थे। उनके आगे बच्चों के एहसासे और दूसरे तीसरे, और उसमें सिर्फ उनका एक रेफरेंस के जी वो उनकी औलादें हैं। वो मुकदमा चलना शुरू हुआ। चलते चलते जब बड़े उसमें सबूत आए, वॉल्यूम्स आए, GITs बनी और 10 वॉल्यूम अदालत को फ्राहम किए गए। ये वो 10 वॉल्यूम थे। मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ कि ये जब बरतानिया को भेजे गए तो उसने उठा के वो सारे के सारे रद्दी की टोकरी में फेंके कि ये सबूत हैं, जिनको फ़ोटो कापियाँ जिनको आप सबूत कहते हैं। पता नहीं किस किस कागज़ की कौन सी फ़ोटो कापी जिसका कोई ना लिंक है ना कोई बैकअप है। खैर, जब वो पनामा में साबित नहीं हुआ तो वहाँ से तय था कि नाअहल करना ही करना है। मियाँ साहब को अकामा निकाल लिया गया। यानी वो एक ऐसी तनख्वाह जो मतलब जैसे होता है कि कोई कंपनी बनाई है और उसमें डायरेक्टर शो करने हैं, उसमें अपने वालिद साहब को भी डायरेक्टर बनाया। अब ज़ाहिर है ना वालिद ने तनख्वाह लेनी है ना बेटे ने देनी है। उसे वे गुमान में भी नहीं है, तनख्वाह अकाउंट में आती ही नहीं, अकाउंट अरसासों में शो भी नहीं की। वो तनख्वाह निकाल के कि जी है तो सही ना, आपके नाम लगी तो हुई है, आप लेते नहीं हैं वो अलग बात है, आपने बताया क्यों नहीं कि आप ये ले सकते हैं। आपने तस्करा नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, गोशवारों में इलेक्शन के, तो यानी कोई आपने एक हकीकत छुपाई और आप सादिक और अमीन नहीं रहे और नाअहल हो गए, और ताहयात नाअहल हो गए। सिर्फ यही नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ये धब्बा कैसे था? ये ऐसे था कि फ़र्ज़ करें एक मुकदमा चल रहा है जायदाद का, और मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो जायदाद का चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में आखिरी लम्हात में एकदम एक इत्तला आती है कि भाई इस मुकदमे में तो फ्रीकैन में झगड़ा हुआ, एक मर्डर भी हो गया। अब जज पूछे कि मर्डर हो गया, वकील के हाँ जी मर्डर तो हो गया। अच्छा मर्डर हो गया, चलो जी सज़ाए मौत। क्या ऐसे सज़ाए मौत होती है? क्या ये तरीका है सज़ाए मौत देने का सुप्रीम कोर्ट का? ऐसे में होता ये है कि केस वापस जाता है रिमांड के लिए, ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया जाता है कि भाई देखो इस मुकदमे को सुनो। फिर उसकी अपील आती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से होती हुई। इसमें भी अगर कोई नई इत्तला आ ही गई थी तो फिर पहले ये केस ट्रायल कोर्ट को जाना चाहिए था, वो उसका फ़ैसला करते, उससे आगे अपील सुप्रीम कोर्ट में आती। डायरेक्ट एडमिटेड फैक्ट है सज़ाए मौत यानी ताहयात नाअहल करके फ़ारिग कर दिया। ये वो बदनुमा दाग था, बिल्कुल वैसे ही उससे ज़्यादा बदनुमा दाग जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से लगा हुआ। खैर, ये केस टेकअप हुआ क्योंकि फ़ाइल किया गया नाअहली के ख़िलाफ़, और तो टेकअप भी हो गया। और टेकअप उसी उसूल के तहत हुआ जो नया कानून बनाया कि जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी उसके वो 14 दिन के अंदर कब ज़ेर समात आएगी, और इस दाग को धो दिया गया। और दाग क्या धोया? तय ये करना था कि जो सुप्रीम एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक
پروویژن ہے جس کے تحت حقائق چھپانے کی یا غلط بیانی کرنے کی سزا ہے نااہلی. اب وہ یہ منشا نہیں تھا کہ وہ نااہلی کتنے عرصے کے لیے ہوگی، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، یا تاحیات سزا ہوگی. سزا کی ایک مدت ہوتی ہے، ظاہر عمر قید، سائے موت، یا 5 سال 10 سال. اس میں یہ طے نہیں تھا. اس میں جو واحد مثال موجود تھی وہ تھی عدالتی فیصلہ. وہ فیصلہ، اس فیصلے کے تحت ایک نااہلی ہوئی ہوئی تھی، اور اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر نواز شریف کو بھی نااہلی کی سزا دی گئی تا حیات. اب اس کے مقابلے میں ایک پارلیمانی انیکٹمنٹ آ گئی، یعنی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے سزا 5 سال ہوگی. اب دیکھنا یہ تھا کہ جب پارلیمنٹ کا قانون، کنکریٹ قانون جو چلن بھی نہیں ہوا، جو آئین سے متصادم بھی نہیں ہے، اگر موجود ہے، آ گیا ہے، تو کیا قانون جو ہے وہ اس کی عملداری ہوگی، یا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو پریسیڈنٹ لا یا ججمنٹ لا کہتے ہیں، اس کی پریفرنس ہوگی. تو طے یہ کیا گیا ہے کہ جب قانون آ جائے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا، تو پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی. یہ فیصلہ دیا گیا ہے. اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تاحیات نااہلی والا، اس کو کالعدم کر دیا گیا، ریوزٹ کر دیا گیا. تو اب جو پارلیمانی قانون موجود ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی سزا کی مدت 5 سال ہوگی، اور 5 سال مدت گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ الیکشن لڑ سکے گا. یہ داغ تو اب دھل گیا نواز شریف پر تاحیات نااہلی کا سپریم کورٹ کا. اور اس کے تحت جس کو فائدہ پہنچے گا، فوری طور پر وہ پہلے نمبر پہ تو نواز شریف، اور دوسرے نمبر پر خود جہانگیر ترین ہے جو کبھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوتے تھے. لیکن اس کا جو فوری نقصان ہوگا وہ اگر ہوا تو توشہ خانان میں یا کسی اور کیس میں یا القادری ٹرسٹ میں نائب اگر ہوتے ہیں تو عمران خان ہوں گے وہ 5 سال کے لیے. یعنی یہ جہانگیر ترین اور نواز شریف ان، اور عمران خان آؤٹ ہو گئے. یہ ایک داغ دھل گیا. اور کون کون سے داغ دھلیں گے ناظرین؟ ایک دوسرا داغ جو پائپ لائن میں ہے وہ بھٹو پھانسی کیس ہے، جس کی ریفرنس کی سماعت جاری ہے. کل بھی ہوئی تھی، آج پھر ہوگی، اور دیکھتے ہیں یہ آج ہی فیصلہ ہو جاتا ہے یا اور بھی کچھ دن چلتی ہے. لیکن بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کیس کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ اس ریفرنس کے ذریعے ریوزٹ کرتے ہوئے یہ قرار دے دے گی کہ یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ لا تھا، ایک غلط فیصلہ تھا جو دباؤ کے تحت کیا گیا. دباؤ جانچنے کے لیے جسٹس نسیم حسن شاہ کا ایک انٹرویو جو انہوں نے 2006 میں دیا، اس کا ٹرانسکرپٹ اور ویڈیو سی ڈی سپریم کورٹ کو فراہم کر دی گئی ہے، جس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں. جبکہ ویسے بھی کئی مواقع پر کئی ججز یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا. بلکہ کئی مواقع پر قتل کے کیسز میں جب وکلاء نے اس کیس کو ایز پریسیڈنٹ لا استعمال کرنے کی کوشش کی تو ججز نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ اس کیس کی مثال نہ دیں، یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے، برا قانون ہے، جس کو ہم دوبارہ بطور مثال استعمال نہیں کر سکتے. جب یہ بھائی اتنا ہی برا قانون ہے تو پھر اس کی تصحیح بھی کریں نا. یہ بھی ایک سپریم کورٹ کا طے شدہ اصول ہے کہ جب سپریم کورٹ کی نالج میں ایک آ جائے کہ ان سے کوئی فیصلہ غلط ہو گیا ہے تو وہ اس کو از خود بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں. از خود انہوں نے آج تک ریوزٹ نہیں کیا. ایک دفعہ صدارتی ریفرنس آیا جس کو بابر اعوان صاحب نے جس کی پیروی کی، تو اس وقت بھی ریویو نہیں کیا، بلکہ الٹا بابر اعوان صاحب کو متون ٹھہرایا، اور اس کیس میں ان کا لائسنس تک معطل ایک بہانہ بنا کر دیا گیا. اور اب پھر ایک صحافی کے یاد دلانے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریفرنس ٹیک اپ کیا ہے، کیونکہ ریفرنس پڑھا ہوا ہے، عدالت میں جو چیز پڑھی ہے اس کو ڈسپوز آف آن ہوتا ہے آئیدر وے. لہذا انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، اور 90% امکانات یہی ہیں کہ اس میں عدلیہ کے اس فیصلے کو غلط قرار دے کر یہ داغ بھی دھو دیا جائے گا. اور ذوالفقار علی بھٹو واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن وہ سرخرو ہو جائیں گے، باعزت بری ہو جائیں گے، اور ان کی فیملی کو ایک ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا. جو ایک سزا یافتہ کا اسٹیٹس دنیا میں اور قانون میں بھٹو کے ساتھ چپکا دیا گیا وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ناظرین کیسز تو اور بھی ہیں، بے شمار پولیٹیکل کیسز ہیں جن میں یا سپریم کورٹ نے فیصلے غلط دیے یا ابھی تک دیے نہیں. جن میں جو فیصلہ ایک نہیں دیا اس میں ایک اظہر خان کیس بھی ہے.
یہ وہ کیس ہے کہ جس کو جب کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے نام ان کے آتے ہیں بلکہ باقاعدہ ایفیڈیوٹ موجود ہے سابق آرمی چیف اسلم جنرل صاحب کا کہ ہم نے سیاستدانوں کو پیسے دیے. تو ان کا تو جب آپ نے پیسے دیے اور ایفیڈیوٹ موجود ہے تو پہلے آپ تو آئیں نا کٹہرے میں. وہ جب جن کو دیے وہ انکاری ہیں ان پہ جب ثابت ہوگا تو ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جب یہ کیس آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو جواب آتا ہے بہت پرانا ریکارڈ ہے 25 سالہ دستیاب نہیں ہے اس لہٰذا اس کیس کو بند کر دیا جائے. آخری تاریخ پر اس جواب کے بعد اب تک تو یہ کیس لگا نہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے لگتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ کئی اور پولیٹیکل کیسز میں غلط فیصلے ہوئے. جب یہ کورٹ میں یہ بات کی ایک وکیل صاحب نے کہ باقی اور بھی ایسے کیسز ہیں جن کا داغ دھلنا ضروری ہے تو اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ اس میں بھی ریفرنسز آئیں یا درخواستیں آئیں تو یقیناً ہم ان کو بھی ریویو کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ کم از کم یہ 2 داغ دھو دینے کے بعد سپریم کورٹ کا چہرہ اتنا صاف ہو جائے گا کہ پھر وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر یہ پوائنٹ کر سکے کہ آپ کے چہرے پر یہ داغ ہے اور آپ کے چہرے پر یہ داغ ہے اور ان کو صاف کرنا. اور یہ تہیہ کر چکے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ پہلے اپنی غلطیاں تسلیم کر کے ان کی تصحیح کرنی ہے اور پھر معاشرے پر جو داغ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دھونا ہے. جو غلطیاں ان کی تصحیح کرنی ہے اور کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. آغاز ہو گیا ناظرین. دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک اور کہاں تک چلتا ہے. آج کل جاری ہے بھٹو ریفرنس. اس کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا اور اس کے بعد الیکشن ہے جس کا کرانے کا تہیہ کر رکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اب تک ماحول تو نہیں بنا بلکہ الٹا اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے, الیکشن ڈیلے ہو جانا چاہیے, جس کو بار بار اسٹرکٹلی سپریم کورٹ اور وزیر قانون تو ڈینائی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی ابھی تک یہی ڈٹرمنڈ ہے کہ 8 کو ہی الیکشن ہونا ہے. دیکھیے آگے, اور ہونا بھی چاہیے. الیکشن جب تک نہیں ہوگا ملک میں غیر یقینی کی کیفیت ختم نہیں ہوگی, عدم استحکام ختم نہیں ہوگا, اور الیکشن نہیں ہوگا تو IMF کی اگلی قسط بھی نہیں آئے گی اور پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. اس لیے الیکشن سب کی رائے کی طرح میری رائے میں بھی 8 جنوری کو ہو جانا چاہیے, چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی آئے. الیکشن ہوگا, نئی حکومت آئے گی تو وہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت پھر آگے چلے گی. اور جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اس پر حکومت پر, سیاستدانوں پر, اداروں پر سخت چیک بھی رکھیں گے اور ماضی میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے. ناظرین, شاید یہ نقطۂ آغاز ہو اس معاشرے کی اصلاح کا. دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. جو بھی ہوتا رہے گا اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.